اور ایک بزرگ خاتون بیان کرتی ہیں کہ ہم امرتسر کے اندر رہتے تھے، وہاں پر طوائفوں کا ایک بازار تھا، اور فرماتی ہیں کہ میں اس وقت بالکل چھوٹی تھی، کبھی کبھار ہمارا وہاں سے گزرنا ہوتا، حالانکہ میں چھوٹی عمر کی بچی تھی، جوان نہیں تھی، بالغ نہیں تھی، اس کے باوجود جب کبھی وہاں سے گزرنا پڑ جاتا تو میرے والد سب سے پہلے تو ہمارے پردے کا اہتمام کرتے، اور اس کے بعد وہ ہم کو حکم دیتے کہ خبردار یہاں سے گزرتے ہوئے سر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھنا، کیا ہو رہا ہے؟ اپنی گردنوں کو جھکا کر باپردہ طریقے سے جہاں یہ گندے لوگ رہتے ہیں بڑی جلدی کے ساتھ یہاں سے گزر کر چلے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رب تعالیٰ کا ان لوگوں کے اوپر عذاب اترے تو ہم پر بھی اتر جائے۔ لہٰذا یہ اگر اپنا دفاع نہیں کرتے، اپنا بچاؤ نہیں کرتے، یہ پرہیز نہیں کرتے، نہ کریں، یہ خود جواب دہ ہوں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رب تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو کر یہاں سے گزر جانا ہے، اس واسطے کہ ہمارا یہاں سے گزرنا وہ ہماری مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ جو متبادل اختیار کر کے ہم اس راستے کو چھوڑ سکیں۔ لہٰذا یہاں سے جلدی کے ساتھ گزر جایا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے قرآن کا وعدہ وہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ 18ویں پارے کا آغاز ان مبارک الفاظ سے ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے لوگ کامیاب ہوئے؟ آگے رب تعالیٰ نے ان کی تشریح فرما دی، وہ لوگ ذکر بھی کر دیے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی ان لوگوں کے حصے کے اندر آئی جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا اظہار کیا کرتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی پابندی کرنے والا، اور اسی طرح جناب والا فضول کاموں سے بچنے والا، زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، یہ بندہ اللہ رب العالمین کے اعلان کے مطابق یہ کامیاب ہے۔ اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے شروع کے اندر تاکید کے ساتھ ہی فرمایا قد افلح، تحقیق یعنی شک و شبہ سے یہ بات بالا تر ہے، یہ تحقیق کا مفہوم ہے۔ اس کے اندر شک نہ سمجھا جائے، اس کے اندر شبہ نہ سمجھا جائے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تحقیق افلح یفلح، افلاحا کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، اور مفلحون کا معنی ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا مطلب ہے مفلحون، کامیاب ہونے والے۔ اور قد افلح المؤمنون، اور یہاں پر افلح فعل کا فاعل المؤمنون ذکر کیا اور اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا، اور گرامر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے آئیں گے اور وہ آگے جن کاموں کا ذکر کیا ان کاموں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ پابندیاں پوری کریں گے، وہ احکام بجا لائیں گے، تو رب تعالیٰ کا قد
قد افلاح والا جو وعدہ ہے وہ ان کے حق کے اندر بھی پورا ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، رب تعالیٰ ان سارے ایمان والوں کو وہ کامیابی اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یا علی۔